بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ایک دلچسپ قسم کا واقعہ ہے جس میں صحابہ کرام کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ راوی حدیث ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک آدمی آیا، اور آدمی کیسا تھا؟ انتہائی سفید کپڑے تھے اس کے، سفید لباس تھا اور انتہائی سیاہ بال تھے اس کے۔ لا یرا علیہ اثر السفری، کہ اس آدمی پر سفر کے اثرات نظر نہیں آ رہے تھے کہ یہ اس آدمی نے سفر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، کہ جب کوئی آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو سفر کی حیت اس کی شکل و صورت پر ظاہر ہوتی ہے، لیکن لا یرا علیہ اثر السفری، وہ آنے والے آدمی پر سفر کے اثرات ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ تو وہ آدمی آیا، لا یعرفو، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ پھر وہ آدمی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، فجلس الی النبی فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، پھر اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا، اور پھر اس نے ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے اپنی ہتھیلیوں کو، اپنے ہاتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں رانوں مبارک پر رکھ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال اس نے کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرو، ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تمہیں اس کی استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کر لو۔ اس آدمی نے کہا صدقتا، اے اللہ کے نبی آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہونے لگا کہ یہ خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی سوال کا جواب دے رہا ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال پوچھا، تو اس نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی عن الایمان، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تو ایمان رکھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھ لے، یہ ایمان ہے۔ تو اس شخص نے کہا صدقتا، اے اللہ کے نبی آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیں فاخبرنی عن الاحسان، احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ کأنہ یراک، پس اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو یاد رکھ، پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے احسان، کہ ہماری عبادات ایسی ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی ہمیں دیکھ رہی ہو یا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں، ایسی ہماری عبادت ہونی چاہیے، یہ احسان ہے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا اے عمر اتدری من السائل، کیا تو جانتا ہے کہ یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ حضرت عمر نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جاننے والے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہذا جبرائیل، کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے کہ جو تم کو تمہارا دین سکھا رہے تھے۔